میری جو گاڑی تھی وہ کمزور تھی، لیکن میں نے زندگی کے خوف سے، موت کے خوف سے اس کو ایسا بھگایا کہ خیبر میں وہ بھاگے۔ انگریزی میں تو سائیں بخش ناظری نے ان کے والد صاحب اور ان کے تو نانا ہو گئے، ان کو فوت کر دیا، تو وہ کیا واقعہ تھا؟ یعنی یہ جو آپ نے تحقیق کر کے 3-4 سال ان کو سائیں نے دی ہے، تو جب یہ جدا ہوئے تو خوش اسلوبی سے ہوئے یا کوئی رحیم؟ آج ہم بہت ہی شکر گزار اور ساتھ میں خوش قسمت بھی ہیں کہ بہت ہی مشہور شخصیت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ارشاد حسین مناظری صاحب۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت ہی مشہور شخصیت ہے یہ، اور ان کی ایک اور بھی مشہوری ہے، ساتھ میں ایسے سمجھے خاصیت ہے کہ یہ سندھ کے بہت ہی مشہور عالم دین سائیں بخش مناظری کے ماموں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جہاں جتنا بھی مشہور ہو، ماما اس سے زیادہ مشہور ہے۔ تو آج ہمارے ادھر انٹرویو یا یعنی جو گپ شپ کرنے کا ہے نا، وہ کیونکہ یہ آغا مولانا بھی ہے نا، تو مولانا ٹائپ نہیں ہوگا ہمارا، ایسے ہم سائیں سے ان کے کچھ زندگی کے چند ایک واقعات سنیں گے تو بہت ہی دلچسپ ہوں گے اور آپ محسوس ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی وہ مولوی والا انٹرویو نہیں ہے، ایک نارمل اور سادہ، اور سائیں کی چند یادگار لمحات ہم اس کیمرے میں کیچ کریں گے، جو تا قیامت تک یہ جو واقعات ہوں گے یا جو دلچسپ کہانیاں ہمیں سنائیں گے، یہ محفوظ رہیں گے۔ پہلا تو ہمیں یہ سنا ہے کہ آقا نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا پیچھے، سائیں بخش مناظری اور ان کا، کہ جب یہ مدرسے میں پڑھتے تھے انگریزی میں، تو سائیں بخش مناظری نے ان کے والد صاحب اور ان کے تو نانا ہو گئے، ان کو فوت کر دیا، تو وہ کیا واقعہ تھا آقا؟ اصل میں وہ میرے والد صاحب نہیں تھے، میرے چاچو تھے جس کے نانا ہیں، لیکن وہ جب گیا تھا، چھٹیاں کی تھی بہت، جب وہ اسٹوڈنٹ تھے، پڑھ رہے تھے اسٹوڈنٹ تھے، تو یہ پڑھنے جب آیا تو حاضری ہو رہی تھی، اور سائیں محسن بڑے بہت غصے غصے میں تھا، تو ہر ایک کو جو چھٹیاں کر رہا تھا بہت، تو اس کو مار رہا تھا۔ چمبے مار رہے تھے۔ ہاں، تو یہ جب یہ سامنے گیا تو میں اس کا کیا ہوگا، تو جب سائیں نے مارنا چاہا تو اس نے کہا یہ سورہ فاتحہ، سائیں نے فاتحہ کی، اچھا اور سائیں نے پوچھا اس سے کیا ہوا، کہ میرا نانا مر گیا۔ اچھا، وہاں سے بچ گئے، لیکن بہت مزہ تھا مدرسوں میں، اور بہت عزت تھی استادوں کی بھی، اور آپس میں شاگردوں کی محبت بہت زیادہ۔ محبت بہت زیادہ تھی، اور جتنی پڑھائی تھی وہ بھی بہت تھی۔ اچھا، اس واقعے کے بعد آپ نے پھر سائیں بخش مناظری سے پوچھا نہیں تیرا تو نانا زندہ ہے، تو نے مار کیسے دیا پھر؟ اب ان کو ہی پتا تھا، جب اس نے بولا اس کو تو مار نہیں کھانی تھی نا، اسی لیے مار اس کو کھانی نہیں تھی، تو وہ بچ گیا۔ پھر استاد کو بھی پتا چل جاتا ہے تو وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ ماں سے بچنے کے لیے نانے کو ٹپکا دیا۔ نانے کو ٹپکا دیا۔ چلے، اچھا ایک اور بھی آپ بیچ میں واقعہ سنا، جو آپ کی زندگی کے وہ ایک چور والا واقعہ جو تھا، جو آپ کے بائک لے کے جا رہے تھے آپ، تو آپ کے پیچھے چور پڑ گئے، تو آپ نے اسے کیسے اصل بچا؟ میں مجلس پڑھ کے جا رہا تھا اوٹھو مری سے، ٹنڈو آدم کی سائڈ سے، جی جی، جب میں جا رہا تھا دوسرے جگہ پہ مجلس پڑھنے، تو ہائی وے پہ میں چل رہا تو اپنی دھن میں تھا، مستی میں اپنی دھن میں جا رہا تھا، تو اچانک 3 آدمی 125 گاڑی تھی، اس میں پیچھے لگ گیا، پیچھے لگے، گاڑی ملائی تو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ روکو، سلام کرے تو تو تیسرے کے ساتھ پسٹل تھا، اس نے چیمبر کیا تو میں نے لات نکالی، اور ان کو جو مارا تو وہ کیلے تھے وہاں چلے گئے، یعنی وہ روڈ سے سائڈ میں چلے گئے، تو میں نے کہا اکیلے تھے، تو میں نے میری جو گاڑی تھی وہ کمزور تھی، لیکن میں نے زندگی کے خوف سے، موت کے خوف سے اس کو ایسا بھگایا کہ خیبر میں وہ بھاگے تھے، دھوئیں نکل گئے اس کے، اور یہ واقعہ ہے۔ اچھا، کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو مطلب اکثر یاد آتا ہو اپنی زندگی کا، کہ جو وہ دلچسپ ہو؟ اکثر یاد یہ آتا ہے کہ ہم دیہاتی علاقے ہیں، یہ دونوں غریب جو ہیں، ہم بہت غریب تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن ہم نے 8 میڈل پڑھا، اور پھر ہم نے اپنے باپ سے کہا کہ میں 9th میں داخلہ دلا دو، تو بابے نے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہیں نہیں، اور جو ہی پڑھنا پڑتا تھا، ادھر تھا نہیں ہمارے علاقے میں، جو ہی پہ فیس وغیرہ رہنے کا بندوبست یہ نہیں تھا، تقریباً میں نے 3 دن روٹی نہیں کھائی، اس لیے میں پڑھوں، لیکن احتجاج کے طور احتجاج کے طور پر،
تو بابا نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا آپ ایسا کریں، یہ جو مال ہے یہ چرائیں. تقریباً اس ٹائم پہ 100 یا 120 جو مال تھا دوسروں کا میں تنخواہ پہ وہ چلاتا تھا. 120 روپے پر منتھ. ہاں 120 مہینے پہ ہاں ابھی وہ چلاتا تھا. پھر مولانا صاحب کو اپنی امی نے، مولانا صاحب مناظر صاحب کو اپنی امی نے، اور ایک ہمارا استاد تھا پرائمری، ہمارا استاد بھی تھا اور اس نے قرآن شریف بھی پڑھایا اور وہ پیش امام بھی تھا ہمارا صحیح صحیح. سائیں، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. چلا جاؤ. وہ سائیں بخش مناظری کو اس کی ماں نے یہ کچھ بیچا پیسے کیے، اس کو اس استاد کو دیے اس کو مدرسے لے کے جاؤ. اس نے کہا کہ اس کو مدرسے لے کے جائے، بہت غریب اور بہت غریب تھا. اور اس کا مولانا صاحب کا جو باپ تھا وہ مٹھائیاں وغیرہ بناتا تھا، اس میں کہاں گزارا ہوتا ہے. لیکن پھر یہ 7 پہ چلا گیا، 7 مدرسے میں اس کو چھوڑا گیا. پھر اس نے اپنے جو تھا چاچے کا بیٹا تھا اس کا عبداللہ اس کا نام تھا، ان کو بلوایا. پھر اس نے مجھے خط لکھا کہ آپ بھی آئیں مدرسے میں. پھر ہم نے اپنے باپ سے اجازت لی لیکن اس نے نہیں دی. اس نے کہا نہیں بس یہاں صحیح. تو میں رات کے 3 بجے ایسے ہی ایک قمیص تھی سلوار اور نکل پڑے. پیسہ بھی نہیں تھا. بھاگ کے بس پہ چڑھا، کیونکہ بس ایک جاتی تھی اس ٹائم پہ، بس ایک جاتی تھی. تو میں چڑھا، کیوں کرایہ تھا ہی نہیں. اس نے کہا کرایہ دو. میں کہا نہیں میرے پاس ہے نہیں. کس کے بیٹے ہو؟ فلاں کے بیٹے. یار کیا کریں. میں بس پہ دادو پہ آیا. پھر ٹرین پہ چڑھے. ٹرین پہ جب ٹرین پہ چڑھے تو ٹی ٹی نے کہا کہ ٹکٹ دو. ٹکٹ نہیں. اس نے کہا تیرے باپ کی بادشاہی اللہ کی ہے، پھر پیسے نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ مدرسے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہاں اترو گے؟ 7 شریف. 7 شریف میں اترا تو پتا تھا دانشگاہ امام علی رضا علیہ السلام مدرسہ. یہ پوچھ کے میں نکلا یہاں گیا. تو میری حالت دیکھی انہوں نے. میں کیوں آئے؟ میں مدرسے پڑھوں. تو سیمون باقر نجفی نے دیکھا تو اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ بس مدرسے میں آئے. پھر اس نے ایک شاگرد تھا جس کا نام انصاف علی تھا، اس سے مجھے کپڑے کا جوڑا دلوایا. کہا کہ یہ پہنو یہ اتارو. تو ایسے ہی پڑھے. پھر سال ادھر تھے. سائیں مولانا صاحب چلا گیا واگرے جی، ہم چلے گئے باندی مدرسے پہ. یہ واقعات ہے. لیکن غریب تھے. ابھی ماشاءاللہ مولانا صاحب کو محنت کی اس نے، سائیں بخش مناظری نے محنت کی. ابھی وہ ٹاپ لیول پہ. ہمارے سندھ میں ایسا کوئی خطیب نہیں جو اس سے اوپر ہو. ہر اشتہار میں اس کا نام بھی ہے. اور اس کی ماشاءاللہ بولنے کا انداز، تقریر کا انداز، کتابت کا انداز جو ہے، تو وہ ان پڑھا ہو نا وہ بھی سمجھے گا مولانا صاحب کیا کہے گا. اور اس کے بولنے میں اتنا لطف ہوتا ہے، مزہ آتا ہے کہ 2 گھنٹے پڑھ جائے نا پھر بھی وہ مجمع بور نہیں ہوگا. کہے گا یہ پڑھے. اس کی یہ خاصیت. اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ حاضری جواب، حاضر دماغ ہے اس کا. تو جو بھی سوال کریں گے تو حاضری جواب دے دے گا. وہی ادھر ہے. آپ سوال جیسا ہی کریں، جیسا سوال ہوگا ویسا ہی جواب ہوگا. لیکن اس مشن پہ، مولا کے مشن پہ، مولانا صاحب نے ہم نے دکھ بہت دیکھے. دیکھو سنٹروں پہ جب پڑھائی جاتی ہے، نکاح مولوی پڑھے، غسل بھی مولوی دے، سارے کام مولوی کرے. لیکن دیا کیا جاتا ہے؟ 5,000 7,000 8,000 بھی بڑا سمجھ کر دیتے ہیں. اور ان کا ایک ایک بیٹا جو ہے نا 8,000 کا جوڑا پہنتا ہے. اس کے لیے مولوی کے لیے نکاح میں جتنا خرچ کرتے ہیں کہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں شادیوں پہ. لیکن جب نکاح پہ آ جاتا ہے مولوی صاحب وہ حرام کو حلال کر کے دیتا ہے. تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کتنے دیں؟ 1,000 دیں، 2 دیں، کیا کیا ہے اس نے؟ 2 ہی تو سیگے پڑے ہیں بس. ایسے اسی لیے میری اس انٹرویو میں گزارش ہے ان متولیوں سے جو مولانا صاحب کو ٹھہراتے ہیں یا جو نکاح پڑھواتے ہیں یا جو مجلس پڑھواتے ہیں، تو دیکھو کہ مولانا صاحب کا گزر کیا ہے. یہ لوٹے گا کسی کو نہیں، چوری نہیں کرے گا. ابھی تو یہ یہی کام کرے گا. اگر اس کو نہیں ملے گا تو امام زمانہ آپ کو دیکھے گا. صحیح. اچھا اس میں ایک اور بات آپ سے پوچھنی ہے کہ یعنی سائیں تو ابھی 4-5 سال ہو گئے مشہور ہوئے ہیں خطابت میں، اور آپ بھی ماشاءاللہ مشہور ہیں. تو ان سے پہلے یعنی اس خطابت میں شہرت حاصل کرنے سے پہلے سنا ہے کہ یہ
شاہ حسین نقوی صاحب کے لیے یعنی وہ تحقیق کرتے تھے، ان کو مجالس بنا کے دینا اور یہ کرنا، تو آیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے. کتنے سال آپ نے ان کے لیے تحقیق کی؟ میں سمجھتا ہوں 2-3 سال کی تھی. دونوں آپ نے مل کے، ہاں آپ نے بھی اور میں تو کبھی کبھی جاتا تھا، وہ مسلسل رہتا تھا. اچھا، تو ہم نے بھی استفادہ اس کی وجہ سے ہی کیا، اس تحقیق کی وجہ سے. ان سے ہی کیا. لیکن ہم جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو اس کو چھیڑتے ہیں کہ گفتگو کریں. جب گفتگو دو عالم یا دو دوست کریں گے تو علم ہی ملے گا. علم ہی ملے گا، ہاں، یعنی کچھ سیکھنے کو ملے گا. سیکھنے کو ملے گا. یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ماما ہے بڑا ہے، ان سے کیا سیکھے گا، یا وہ کیا سکھائے گا، بھانجا ہے یا وہ چھوٹا ہے یہ بڑا. یہ چھوٹے بڑے سے نہیں. مولا علی علیہ السلام کے 3 بھائی بڑے تھے. صحیح. مولا علی علیہ السلام چھوٹا تھا، اور چھوٹا ان کا مولا تھا. ایسا ہی ہے. اس میں نہیں ہے. اس کو مولا نے اتنا دیا. اور شہنشاہ نقوی تحقیق کرتے تھے سائنس سے، تو سائیں بہت خوش ہوتا تھا ان سے کہ حاضری دماغ اسی دن پوائنٹ بنا کے دی، یا کئی تحقیق کا کوئی مسئلہ آ گیا تو لائبریری کو ڈھونڈا، دیکھا، لکھا اور دے دیا کمپیوٹر والوں کو، بھائی یہ ہم نے کام کر دیا. اس ٹائم پہ میں نے رجسٹر دیکھا کہ جن کا تنخواہ سائیں دے رہا تھا 6,000 تھی مناظری صاحب کی تنخواہ اس ٹائم پہ. 6,000 میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے. ایسے یعنی کچھ بھی پھر نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. مولانا صاحب نے تو دیکھے، پھر اللہ نے یا امام نے اس کی سنی، رنگ لگایا. ابھی تو ماشاءاللہ اس کے دیوانے ہیں بہت، اور مولا اس کو اور اوپر کرے گا، مولا مزید اس کو اوپر کرے گا، ہماری دعا ہے. اچھا، ان سے یعنی یہ تو آپ نے تحقیق کر کے 3-4 سال ہم کو سائیں نے دی ہے، تو جب یہ جدا ہوئے تو خوش اسلوبی سے ہوئے یا کوئی؟ نہیں، خوش اسلوبی سے. دیکھو سائیں کو تحقیق کر کے دی، ہر ایک کی مرضی ہے. جب اس کو مولانا صاحب کو منزل سے ملنے لگی یا تعارف ہوا، کیونکہ سائیں شہنشاہ ہمارے پاکستان کے دنیا لیول کے انٹرنیشنل لیول کے عالم ہیں، اور ان کی تقریر سے بہت سارے جلے، بہت سارے مر گئے. تقریر اس کی سن کے شہنشاہ کی، کیونکہ اس کا نام شہنشاہ ہے. وہ شہنشاہ کراچی میں بہت جلے. کراچی میں اتنے ملے جلے کہ اندازہ نہیں. اس کی تو پینٹ اتر گئی شہنشاہ کا نام لیتے ہی. تو پھر سائیں نے کافی پروگرام سائیں کے ساتھ کیے. سائیں اس کو مولانا صاحب کو اشرا محرم الحرام پنجاب پہ ضلع جنگ میں لے کے دیا، تو اس کا تعارف ہو گیا. تو پھر سائیں نے کراچی میں بھی بہت جشن وغیرہ سگڑا پڑے. اور اس کی آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کی تقریر کی تو کسی کو مطمئن کرنا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کراچی میں جو بیٹھے ہیں مومن ہمارے، وہ ویسے تو پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کا توزیع مسائل اپنا ہوتا ہے. ہر کسی کا اپنا توزیع مسائل ہوتا ہے. خواجوں کو جو مطمئن کرنا بھی نا، صحیح پرسرات پار کرنا، ہاں بھائی کو دکھا دے یہ کام کرو گے اتنا ثواب ہے. لیکن پھر بھی نیاز دینے میں پورے سورے. پھر سائیں نے ادھر آیا سندھ میں، اور ابھی تو بہت مشہور ہے. اور یہ تو ہے سائیں شہنشاہ نقوی عنایت ہے کہ تحقیق نہ بلاتا تو سائیں کو پروگرام نہ ملتا، یا سائیں اس کو سپورٹ نہ کرتا تو آج یہ اتنی اوپر نہیں جاتا. پھر اس نے سپورٹ تو کی، لیکن اس نے محنت کی. اثر اس کی محنت ہے. کیونکہ محنت جو بھی انسان کرتا ہے اس کو مولا رنگ لاتا ہے. ہاں، رنگ لگاتا ہے. اور وہ ایسے یعنی قانون ہے کہ خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے. ایسے. تو اس یعنی پوری گفتگو سے محسوس بھی ہوا ہے، لیکن سیکھنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی انسان محنت کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس کی زندہ مثال صحیح مشہور ناظری اور آپ ہی ہیں، جو بالکل حالات اب یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے مشکل حالات تھے یا اتنے تکلیف دہ حالات میں رہ کر اور آپ نے محنت کی. ہم سائیں واگریج میں رہتا تھا. سائیں کو پتہ ہے، سائیں مسن والوں کو بھی کے بلائے ہمارے ایسے سمجھو کہ باب ہیں. جو بھی مولانا ہے، جیسے امام باقر نجفی ہیں، ایسا ثابت علی نجفی ہیں، ایسا ارشاد شاہ نقوی، یہ جو ہے ہمارا سرمایہ ہے. اگر یہ نہ ہوتے، ابھی اس سندھ ہماری اندرونی سندھ میں یہ 3-4 عالم تو ہیں جو پائے کے عالم ہیں، جو ہمیں بچا رہے ہیں. کہاں بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو یہ آگے ہو جاتے ہیں. ان کو بھی پتا تھا. مولانا صاحب کرائے کے لیے بھی وہ دیتے تھے، کرایہ کر کے جاؤ گڑگاؤں جاؤ. گڑگاؤں سے آتے تھے، دونوں طرفوں کا کرایہ سائیں دیتا تھا موسم. کہ اس کو پتا تھا کہ یہ غریب ہے، کہاں سے لائے گا. اتنی مشکل حالات میں یہ پڑھ کے اوپر گیا تو ماشاءاللہ.
بہت جس ہے. ماشاء اللہ. چلے خدا سلامت رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے. اور اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ترقی ملتی ہے کسی دوسرے شعبے میں. سب سے جو اہم بات ہے کہ ان کو اس شعبے میں ترقی ملی ہے جو مولا کا شعبہ ہے, شعبہ. مولا کا راستہ ہے. ٹھیک ہے نا. علماء یعنی عالم دین, یہ ایک بہت بڑی عنایت ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ یہ جو راستہ ہم لوگوں نے چنا ہے. بہرحال خدا سے دعا ہے آج 15 شعبان بھی ہے, اس دن کے صدقے میں ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو اور تمام مومنین مومنات کے جو نیک دلی حاجات ہیں وہ پوری بات آمین. اور ہمیں مولا کا زبان